ایک حدیث کا مفہوم ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیزیں امانت ہیں، اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق سبحانہ و تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالیٰ شان و اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تقدس اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیاء میں امام صاحب سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی طرح مفر نہیں۔